الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور بزرگان عزیز، جیسے کہ بیان ہو گیا کہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچ جائے. پہلا مرحلہ تقوی کا گناہوں سے بچنا ہے. چنانچہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقوی ابتدائی مرحلے کا. اگر وہ برسیسا عابد اگر اس سے ایک گناہ ہو گیا تھا تو توبہ کر لیتا تو پھر بھی اس کی بچت ہو جاتی. خدا نخواستہ آدمی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے. توبہ نہیں کرے گا تو شیطان گناہ پر گناہ کرواتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کفر کے مرحلے تک پہنچ کر پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا ہے. شیطان آدمی کو بہکاتا رہتا ہے نہیں، اس لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ خالی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن اصل توبہ 5 ارکان پر مشتمل ہے. نمبر 1 کہ انسان خدا کے سامنے شرمندہ ہو کہ پروردگارہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اپنی غلطی کو ماننا بھی انسان کے لیے بڑی فضیلت ہے کہ مان لے کہ واقعی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ اکڑ جائے اور اپنے گناہ کی توجیح کرنے لگے، اپنے گناہ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اور گناہ کی وجہ سے اکڑ کر سامنے والے کو ضد بازی کی وجہ سے بحث بازی کرے اور سامنے والے کو تہمت لگا دے اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. نہیں، گناہ ہے تو اس کو مانے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگارہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شرمندہ ہو اپنی غلطی پر. دوسرا رکن جو ہے توبہ کا یہ ہے کہ اس غلطی پر جس پر شرمندہ ہو رہا ہے اس پر معافی مانگے کہ پروردگارہ میں معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی پر میں آپ سے معذرت و معافی مانگتا ہوں. دوسرا مرحلہ ہے معافی مانگنے کا. تیسرا مرحلہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے کہ پروردگارہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی بھی مانگتا ہوں اور آئندہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہو، پکا ارادہ کرنا. تو اصل جو ہے توبہ کا سب سے اہم رکن یہی ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ انشاءاللہ میں کوئی گناہ انجام نہیں دوں گا.
یہ تیسرا رکن ہے۔ پہلا گناہ پر شرمندہ ہونا، دوسرا گناہ پر معافی مانگنا، تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ایک ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ تینوں ایک ہیں، نہیں، یہ تینوں الگ الگ چیزیں۔ گناہ پر شرمندہ ہونا الگ چیز ہے، گناہ پر معافی مانگنا الگ چیز ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ تین رکن ہیں توبہ کے، اور دو رکن جو حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔ حقوق الناس کو ادا کر، اگر کسی کا مال کھا لیا ہے تو اس کے مال کو واپس کرنا ہے، کسی کا گھر جو چھین لیا ہے تو گھر کو واپس کرنا ہے، کسی کی زمین غصب کر لی ہے تو زمین واپس کرنا ہے، کسی کا کھیت، دکان، کسی کا گھر، کسی کی جائیداد ہم نے غصب کر لی ہے، واپس کرنا ہے۔ خالی توبہ استغفر اللہ سے نہیں چلتا ہے، جن جن کے جو حقوق ہے واپس کرنا ہے، ان کو دینا ہے، عملی طور پر اس کو لے جا کر کے معذرت کرتے ہوئے دینا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ غلط مال لے لیا تھا۔ تو مال واپس کرنا ہے، چاہے وہ موبائل ہو، کسی کا چھین لیا ہے، موبائل چوری کر لیا ہے تو واپس کرنا ہے اس کو، کسی کی گھڑی واپس کرنا ہے، کسی کا انگوٹھی واپس کرنا ہے، کسی کا اینک واپس کرنا ہے، کسی کا کیش مال لیا ہے وہ واپس کرنا ہے، جو چیز لیے کسی کی بھی تو واپس کرنا واجب ہے۔ اور خالی حقوق الناس میں مال نہیں ہے، مال بھی ہے، لیکن مال کے علاوہ کسی کی عزت کو پامال کیا ہے تو اس عزت کے پامال کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کو بحال کرنا ہے۔ اگر کسی کو معاشرے میں بدنام کیا ہے تو اس بدنامی کو ختم کرانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس سے معافی مانگنا ہے کہ ہم نے آپ کو برا بھلا کہا تھا، آپ کی توہین کی تھی، آپ کی غیبت کی تھی، آپ کا استہزاء اڑایا تھا، آپ کے پیچھے برائی کی تھی، یہ سب جو ہے معافی مانگنا ہے۔ یہ عزت کا مسئلہ ہے۔ انسان کی عزت و آبرو جو پامال ہمارے ہاتھوں سے ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ بحال کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا ہے۔ عزت و اسٹیٹس کو دوبارہ واپس لانا ہے، مال بھی واپس کرنا ہے، ان کی عزتوں کو بھی بحال کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، انسان کی جان کو ہم نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، یعنی کسی کو زخمی کر دیا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، کسی کو دھکا مار کے زخمی کر دیا ہے، کسی کو اسکوٹر سے مار دیا ہے، کسی کو گاڑی سے مار دیا ہے، کسی کو بندوق سے مار دیا ہے، کسی کو قتل کر دیا، جان کا جو نقصان پہنچا ہے وہ جان کا نقصان بھی واپس کرنا ہے۔ ایک آدمی کو اگر قتل کیا تو 100 اونٹ کا دیہ لگتا ہے، 100 اونٹ اس کو دینا ہے، اور کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو قتل کر دے تو 100 اونٹ یا اس کی قیمت اس کو دینا ہے، یا 1000 لباس کے برابر اس کو دینا ہے، 1000 سکے سونے کے دینا ہے، کوئی بھی تین میں سے ایک چیز دینا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی رقم بن جاتی ہے، کسی کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یا کسی کی ایک انگلی توڑ دی ہے، جیسے ایک انگلی کے بدلے میں جو بھی دیا بنتا ہے، ایک انگلی کا دیا 10 اونٹ بنتا ہے، 10 اونٹ۔ اگر کسی کی ایک انگلی توڑ دی تو 10 اونٹ کے برابر اس کو واپس دینا ہے، 10 اونٹ۔ اب ایک اونٹ کی قیمت فرض کرے کہ بازار میں 5 لاکھ روپے ہے، تو 10 اونٹ کا مطلب 50 لاکھ روپے اس کو دینا ہے انہیں۔ اب جو 50 لاکھ ایک انگلی کے توڑنے میں دینا پڑیں گے تو آدمی کیسے پھر یہ دوبارہ جرم کرے گا؟ سوچ سمجھ کے جرم کرے گا، ایسے ہی جرم نہیں کرے گا انہیں۔ اور اگر جو ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو 100 اونٹ دینا ہے، 100 اونٹ کا مطلب تقریباً 5 کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ کوئی آدمی 5 کروڑ روپے دے گا تو اس کو جو ہے اندازہ ہوگا کہ قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، شریعت میں جرمانہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے
اس کا پورا جرمانہ پورا کرنا ہے. بس توبہ کے 5 ارکان ہیں. نمبر 1 گناہ پر شرمندہ ہونا. نمبر 2 گناہ کی معافی مانگنا. نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. اور نمبر 4 حقوق الناس کو ادا کرنا. لوگوں کے جتنے حقوق ہم نے کھائے ہیں یا نقصان پہنچایا ہے ان سارے حقوق کو واپس کرنا ہے. چاہے مالی حقوق ہو، چاہے اس کی عزت کو برباد کیا ہو، چاہے اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچا ہو، سب کچھ واپس کرنا پڑے گا. یہ جو ہے حقوق الناس کو ادا کرنا ضروری ہے، ارکان توبہ میں سے ہے. ارکان توبہ کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر کوئی توبہ نہیں کہلاتی. خالی استغفر اللہ و ربی واتوب الیہ کہنے سے کوئی توبہ تھوڑی ہو جاتی ہے. خالی زبان کو ہلانے سے تھوڑی ہوتی ہے. یہ سارے ارکان کو پورا کرنا تب جو توبہ مکمل ہوا کرتی ہے. حقوق الناس، لوگوں کے جو بھی حقوق ہے، مال کو نقصان پہنچایا، جائیداد کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی کسی گھر کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے کسی دکان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے کسی کاروبار میں دھوکہ دے دیا ہے، ان سے جھوٹ بول کر کے پیسے لے کر آ گئے ہیں، ان کو قرضہ لے کر کے پیسے آ گئے، اب واپس نہیں کر رہے ہیں، سب واپس کرنا ہے. توبہ ایسی نہیں ہو جایا کرتی. توبہ میں جس کا جو مال ہم نے لیا واپس کرنا ہے. چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے دکان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے کھیت ہو، چاہے زمینیں ہوں، سب واپس کرنا ہے. اور اس مسئلے میں جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. مثلا سنتے ہیں اندرون سندھ میں جب باپ مر جاتا ہے تو جائیداد میں بہن کا حصہ بھی ملتا ہے، اور بھائی بہن کا حصہ کھا جاتا ہے. تو یہ جو بہن کا حصہ کھایا ہے اس کو دینا واجب ہے. جب تک کہ بہن کا حصہ نہیں دیں گے اس کو مکان غصبی کہلائے گا، اور جتنی بھی نمازیں وہاں پڑھی نمازیں سب باطل ہو جائیں گی بہن کی اجازت کے بغیر. اسی طرح بھائی جو ہے اس کا حق کھا جایا کرتا ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق کھا لیا تو اپنا بھی حق تھا لیکن بھائی کا حق بھی تو کھا لیا ہے. تو یہ غصبی مال کہلائے گا. اپنے بھائی کو وہ مال واپس کرنا ہے، اپنی بہن کو مال واپس کرنا ہے، اپنی اولاد کو مال واپس کرنا ہے، اپنے جو ہے فیملی ممبر کا جس کا بھی کوئی حق بنتا ہے اس کو پیسے واپس کرنا ہے یا وہ جائیداد کا حصہ دینا ہے یا نہیں دیں گے تو غصبی جگہ کہلائے گی، اور غصبی جگہ میں نماز پڑھنا باطل ہے. ساری نمازیں گئی. ساری نمازیں گئی کا مطلب یہ کہ زندگی پر جتنی ہم نے نمازیں وہاں پر پڑھی، غصبی جگہ میں نماز پڑھی، اور غصبی جگہ میں نماز باطل ہوا کرتی ہے. اسی طرح جو ہے یہ کسی کا بھی کوئی حق بنتا ہو، کسی مسلمان کا، اس مسلمان کے حق کو واپس کرنا، چاہے مالی نقصان ہو، چاہے جانی نقصان ہو، چاہے عزت و آبرو اسٹیٹس کا نقصان ہو، سب نقصانات کو پورا کرنا ہے. تب توبہ کہلاتی ہے. ورنہ توبہ نہیں خالی زبانی لقلقہ زبانی سے توبہ نہیں ہوا کرتی. توبہ عملی طور پر دکھانا ہے. اللہ کو حقیقی معنوں میں آپ کو آزمائش کرنا ہے کہ واقعاً آپ کے پاس اتنا دل ہے کہ ان لوگوں کو وہ مال واپس کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. وہ دیکھنا چاہتا اللہ عملی طور پر. اور وہ مال تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو اس کا مال تھا، تم نے غصب کر لیا، اس کو واپس کرو یا نہیں. مال، جان، عزت کو واپس کرو. یہ جو حقوق الناس. اسی طرح 5واں رکن جو توبہ کا حقوق اللہ کو ادا کرنا. اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ واپس کرنے. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ کسی نے نماز قضا کی ہے تو قضا نمازیں پڑھنا ہے. کسی نے روزے قضا کیے تو روزہ قضا کرنا ہے. اور قضا روزے کے یا فدیہ ہے یا اس کا کفارہ لازم آتا ہے. فدیہ اور کفارہ بھی دینا لازم ہے جو اس روزہ چھوڑنے کا جرمانہ ہوا کرتا ہے. فدیہ وہ جو بیماری کی حالت میں چھوٹ جائے یا بڑھاپے کی وجہ سے رکھ نہیں سکتے ہیں یا شوگر کی بیماری یا کوئی اور بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے تو فدیہ دینا پڑتا. فدیہ جو 1.25 کلو کھانے پینے کی کوئی چیز
آٹا، گندم، چاول جو بھی ہے. اور کفارہ وہ جو جان بوجھ کے انسان روزہ رکھ سکتا تھا پھر بھی نہیں رکھا ہے، یا درمیان میں جان بوجھ کے توڑ دیا ہے، تو ایسے آدمی کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 60 روزے مسلسل رکھنے. 60 روزے نہیں، 31 روزے مسلسل، اور 29 روزے جو ہے مسلسل نہیں، کل 60 روزے رکھنے ہیں، اس میں سے 31 مسلسل روزے رکھنے ہیں. اور تیسری چیز ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. 3 میں سے کوئی ایک کام انجام دینا ہے. اگر حرام سے روزے کو افطار نہیں کیا، حرام سے روزے کو افطار کرے تو پھر تو تینوں چیزیں ادا کرنا لازم ہے. بس اس لیے جو ہے یہ حقوق اللہ ہے. اللہ کے جتنے حقوق بنتے ہیں، قضا نمازیں، قضا روزے، روزے کا فدیہ، روزے کا کفارہ، جو چیزیں اللہ کے حقوق میں سے انسان نے ضائع کیے وہ ادا کرنا ہے. جیسے خمس، زکوٰۃ، رد مظالم، اور جو بھی جو ہے وہ مالی واجبات اللہ نے خمس و زکوٰۃ رکھے ان کو بھی ادا کرنا لازم ہے. کسی نے ادا نہیں کیا تو اس کو بعد میں بھی ادا کر کے مرنے سے پہلے ادا کر کے جانا ہے. اگر مرنے سے پہلے ادا نہیں کی تو قبر میں اس کی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے خمس و زکوٰۃ بھی دے کر کے جانا ہے. اور خمس و زکوٰۃ نہ دینے والا چونکہ غریبوں کا حق کھا لیتا ہے، اس لیے غریبوں کا مال اس کے مال میں شامل ہو گیا. ممکن ہے اس کے لیے نماز غصبی ہو جائے، کیونکہ پانی جس کو استعمال کرتا ہے اس میں غریبوں کا حق شامل ہے. جو کپڑے اس نے پہنے اس میں غریبوں کا حق شامل ہے. جس مکان میں وہ نماز پڑھ رہا اس میں غریبوں کا حق شامل ہے. جس جگہ میں نماز پڑھ رہا اس کے اندر غریبوں کا حق شامل ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی بھی نماز باطل ہو جائے، کیونکہ غریبوں کے حق میں وہ نماز پڑھ رہا ہے غریبوں کی اجازت کے بغیر، ان کا مال کھا لیا اس نے. چنانچہ جتنے بھی حقوق اللہ بنتے ہیں، اللہ کے حقوق جتنے بھی بنتے ہیں سب کو ادا کرنا ضروری ہے، جس میں حج بھی ہے اور نذر کے احکام بھی ہے. جو بھی انہوں نے اللہ سے قسم و نذر مانی ہے ان کو انجام دینا ضروری ہے. اگر روزے رہ گئے تو روزہ کے کفارے ضروری ہیں. روزے رہ گئے تو روزہ کا کفارہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 روزے رکھنا ہے وہ بھی انجام دینا ضروری. یہ سارے حقوق اللہ میں شامل ہیں. چنانچہ حقوق اللہ بھی انجام دینا ضروری. 5 ارکان ہو گئے. نمبر 1 گناہ پر شرمندہ ہونا. نمبر 2 گناہ پر معافی مانگنا. نمبر 3 آئندہ گناہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرنا. نمبر 4 حقوق الناس کو ادا کرنا. اور نمبر 5 حقوق اللہ کو انجام دینا. جو بھی اللہ کے حقوق ہمارے گردن پہ اس کو انجام دیں. یہ 5 ارکان مکمل ہو کر 5 کے 5 ارکان پورے انجام دینا. یہ 5 ارکان مکمل ہو کر توبہ وجود میں آتی ہے، اور اللہ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کیا کرتا. اور توبہ کرنے کے بعد انسان کے اعمال صحیح ہوا کرتے. اور توبہ نہیں کیے تو اعمال جو ہے وہ قبول ہونا پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے تیسے اعمال اللہ کو نہیں چاہیے. پہلے اپنے نفس کو پاک تو کرو، توبہ سے اپنے نفس کو جو صحیح تو کرو. جب صحیح چیز ہوگی تو پھر وہ روزے نماز اس جگہ پر جائیں گے تو پاک و پاکیزہ رہیں گے. ورنہ توبہ کے بغیر وہ اعمال صحیح ہونا قبول ہونا پتہ نہیں ہے. اس لیے پروردگار عالم ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی، اور گناہوں سے بچنے کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعلام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما.